اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت ششم باب دوم ایمانیات اور عبادات، سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ ایمان کسے کہتے ہیں یا ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا یعنی قبول کرنا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ اور ہر مسلمان کا ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تمام مسلمان اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی جو ہے وہ شریک نہیں۔ وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کائنات میں موجود ہر شے کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی سب کو رزق دینے والا ہے اور وہی سب کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی جو شے ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں، مطلب چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، مطلب کوئی بھی برائی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، مطلب ہر چیز اس کے جو ہے اختیار میں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، مطلب کوئی بھی اس جیسا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اس کے حکم کی کیا ہے؟ پابند ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یعنی آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ کتنی چیزیں ہیں اور ان سب چیزوں کو ہم روز دیکھتے ہیں؟ ان میں رنگ برنگے پھول ہیں، سرسبز جو ہیں وہ درخت ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہتے ہوئے جو ندی نالے ہیں اور دریا ہیں، آپ اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ دن میں روشنی کے لیے جو ہے وہ سورج اور رات کو روشنی کے لیے جو ہیں وہ چاند اور ستارے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ مطلب خود بخود یہ جو بن کے، بلکہ ہمارے جو ہے ان سب چیزوں میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ ان سب چیزوں کو کوئی نہ کوئی جو ہے بنانے والا ہے، یعنی اس کو بنانے والا کوئی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ ہوا میں دیکھیں، فضا میں دیکھیں تو رنگ برنگی جو ہیں مختلف کلر کی جو ہے وہ تتلیاں ہیں اور آپ کو بہت سے خوبصورت پرندے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو خوبصورت پرندے جو ہیں یہ اپنی دلکش آواز میں چہچہاتے ہیں، بولتے ہیں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے اس کے علاوہ بہت ہی بڑے بڑے جانور، جیسے آپ نے دیکھا اونٹ ہے، ہاتھی ہے اور گھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان جانوروں پر لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ سواری کرتے ہیں اور سامان لاتے ہیں اور ایک جگہ سے نا دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اور یہ سب پرندے اور جانور اپنے آپ تو نہیں بن گئے نا، بلکہ ان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب آپ نا اپنے جسم پر غور کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہاتھ ہیں تو جن سے ہم کام کرتے ہیں، پاؤں ہیں جس سے ہم اسکول جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جن سے ہم جو ہے اس خوبصورت دنیا کو دیکھتے ہیں، کان جن سے ہم سنتے ہیں، ناک جس سے ہم سانس لیتے ہیں اور سونگھتے ہیں، منہ جس سے ہم جو ہیں وہ بولتے ہیں، زبان جو ہے جس سے ہم چکھتے ہیں اور مختلف چیزیں کھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ سب چیزیں جو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ انسان جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو مالک اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق مطلب جو ہم لوگ مطلب انسان ہیں، حیوان ہیں، پرندے ہیں اور کیڑے مکوڑے، سب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ قرآن مجید میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، مطلب اس پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور وہی سب کو کھانے پینے کے لیے دیتا ہے، مطلب ہمیں جو روزی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور صحت اور بیماری بھی جو ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ وہی جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور اسی کی طرف سے آتی ہے، اور اس جیسا جو دوسرا ہے وہ کوئی نہیں۔ اب ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس پر پختہ یقین رکھا جائے، ٹھیک ہے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، مطلب اس کی ذات اور صفات میں ہم نے کسی کو دوسرے کو شریک جو ہے وہ نہیں ٹھہرانا اور نہ ٹھہرایا جائے۔
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام جو ہے نا لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور ان پر آسمانی کتابیں بھی نازل کی تھیں۔ تو ان اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے، مطلب انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جو آسمانی کتابیں بھیجی گئی تھیں، اور تمام نبیوں اور رسولوں کو جو ہے وہ کیا جائے، سچا تسلیم کیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے آخری جو ہے وہ رسول اور آخری نبی جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ مطلب سلسلہ نبوت و رسالت جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے کہ حضرت وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور آخری نبی جو ہیں، آخری نبی تسلیم کیا، مطلب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی جو ہے وہ آخری کتاب تسلیم کیا جائے۔ یہ کتاب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ نازل کی گئی۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے توحید۔ توحید کا جو ورڈ ہے نا، جو توحید لفظ ہے، یہ واحد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، توحید معنی اور مفہوم، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ، تو جب مسلمان جو ہے نا عقیدہ توحید پر ایمان لاتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، تو توحید کے معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر جو ہے وہ یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جو ہے وہ کسی کو شریک نہ کرنا ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے نا یہ ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، مطلب جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس دیا۔ توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں تمہارا معبود جو خدائے واحد ہے، مطلب ایک ہے، اور اس جیسی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں۔ ضروری ہے کہ تمام مشکلات و مصائب میں صرف جو ہے وہ اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے جو ہے مدد طلب کی جائے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مطلب ایک مسلمان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص جو ہے نا اس کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے توحید کا مطلب ہے یا وحدانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی جو ہے وہ اس کے برابر کا نہیں ہے۔ مطلب قرآن مجید میں جو سورہ اخلاص ہے، یہ اس کو سورہ توحید کہا جاتا ہے، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم یہاں پڑھ رہے تھے کہ اب ہم دیکھیں کائنات میں دیکھتے ہیں کہ کائنات کا جو نظام ہے اس پر غور کرتے ہیں کہ دیکھیں جیسے سورج ہے، وہ ہر روز جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حد مطلب مقرر ہیں۔ ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے جو ہیں وہ ٹکرائے بغیر جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ چاند کی منزلیں مقرر ہیں، ٹھیک ہے، موسم جو ہے موسموں کا بدلنا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ ابھی کیا ہے لوٹ کر آتے ہیں، سارا نظام جو ہے وہ خود بخود نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں یقیناً کوئی ایسی ہستی ہے جو اس نظام کو جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ اگر اس کی خدائی میں مطلب اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خدائی میں مطلب اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اگر اس کی خدائی میں کوئی اور یا اس کا کوئی شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی جو ہے نا لازماً ہے کہ کسی نہ بھی بات پر اختلاف ضرور ہوتا، ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی جو ہے خالق و مالک ہے۔ ہماری زندگی اور جو موت ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری تمام ضرورتیں جو ہے نا وہی پوری کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو صرف کس کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ ہر کام جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں، ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ادب سے پیش آئیں، اساتذہ کا ادب کریں، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں،
خوب دل لگا کر محنت سے پڑھیں. ایسا کرنے سے نہ صرف ماں باپ، اساتذہ، بہن بھائی، دوست آپ سے پیار کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہوگا، خوش ہوگا. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک جو نہ بناؤ. ٹھیک ہے، مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو کبیرہ گناہ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک جو ہے سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ہر حال میں مدد مانگی جائے. ٹھیک ہے، مطلب حالات ہمارے جیسے بھی ہیں لیکن ہم نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق جو ہے پورا کیا جائے. مطلب جس طرح تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم نے اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے. اور عقیدہ جو توحید ہے تمام مسلمانوں کا، جس ایمان کی جو بنیاد ہے تمام مسلمان عقیدہ توحید پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے نا مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کون کون سی خصوصیات یا صفات جو ہے نا وہ خوبیاں جو ہیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل مطلب بھروسہ اور یقین جیسی جو ہیں وہ صفات کیا ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. اور عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں جو ہے وہ اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں. مختصر سوالات کے جواب دیں. یہ کام جو ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر جو ہے وہ کرنا ہے. سوال نمبر 1 کہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین کر لینا. دوسرا سوال جو ہے وہ ہر مسلمان کا کیا ایمان ہے؟ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. توحید کے کیا معنی ہیں؟ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے. توحید کے بارے میں ارشادات باری تعالیٰ لکھیں. اور لوگوں، تمہارا معبود خدائے واحد ہے اور ارشاد الہی ہے ترجمہ، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.